صلی اللہ رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، گزشتہ نشست میں دعا پر گفتگو ہو رہی تھی اور لاجیکل گفتگو کرتے کرتے کچھ اور ڈائمینشن سے بات شروع ہو گئی. میں اصل میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ دعا کسی غیر اللہ سے نہیں کی جانی چاہیے کہ وہ شرک ہے. دوسری بات، ہمارا مالک اور آقا رب کریم ہے، اور ایسا رب جو سب کی سنتا ہے، بلکہ مجھ جیسے گناہگاروں اور گناہ میں لتھڑے ہوئے لوگوں کی دعائیں جلدی قبول کر لیتا ہے. اس کو وہ بندے بہت عزیز ہیں جو بے شک گناہ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد توبہ کر لیتے ہیں. اسی طرح جو دعا کی قبولیت میں جو چیز زیادہ رول پلے کرتی ہے وہ توکل ہے. جتنا زیادہ بندے کا توکل ہوتا ہے رب پر، اتنی ہی جلدی دعا قبول ہوتی ہے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید توکل اجازت نہیں دیتی کہ آدمی اللہ سے دعا کرے. ایسا نہیں ہے، بلکہ معاملہ اس کی قطعی طور پر برعکس ہے. توکل سے انسان دعا کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے کہ توکل معنی ہی اس کے ہیں کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے اور میرا حاجت روا میرا رب ہے. جب سے میں پیدا ہوا آج تک میری یہ ضروریات پوری کر رہا ہے، مانگے سے بھی اور زیادہ تر بغیر مانگے. تو یہ جو امید اور ایک آس کی کیفیت ہے، یہی توکل ہے. تو جب ہم دعا مانگتے ہیں پوری امید اور توکل کے ساتھ، پوری آس اور پوری امید کے ساتھ، بلکہ میں اس میں ایک لفظ اپنی طرف سے ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پورے یقین کے ساتھ دعا مانگتے ہیں تو دعا جلدی قبول ہوتی ہے. مثال کے طور پر، ہم میں سے اکثر لوگ دعا مانگتے ہوئے یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ رب تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ تو بڑا رحیم و کریم ہے، تیرے خزانے بے پایا ہیں، تو چاہے تو یہ عطا کر دے. بس یہیں فرق آ جائے گا ایک متوکل کی دعا میں اور ایک مجھ جیسے عام انسان کی دعا میں، کہ میں دعا مانگوں گا تو رب تعالیٰ سے یہ عرض کروں گا کہ اگر تو چاہے تو یہ عطا کر دے. لیکن جب ایک متوکل آدمی رب سے مانگے گا تو وہ رب کے حضور یہ کہے گا کہ تو مجھے یہ عطا کر دے. وہ چاہے کو نہیں لاتا درمیان میں، کیونکہ یہ بندے کے اپنے رب پر یقین کے ڈاواڈول ہونے کی نشانی ہے. ایک امید و بیم کی کیفیت ہے کہ معلوم نہیں وہ چاہے گا یا نہیں چاہے گا، تو اس کو اپنی طرف جو انسان راغب کرتا ہے یہ کہہ کے کہ تو چاہے تو یہ عطا کر دے. یہی غلطی ہو جاتی ہے. یہ الفاظ استعمال نہ کیے جائیں رب کے ساتھ، بلکہ یہ کہا جائے کہ تو یہ چیز مجھے عطا کر دے. اور اگر اللہ ہمیں یہ توفیق بخش دے تو ہم اس کو چپکے سے یہ کہہ دیں کہ یا باری تعالیٰ ہے، جب سے میں پیدا ہوا آج تک تو مجھے پالتا رہا اور بڑے خوبصورت طریقے سے پالتا رہا. یہ میرا یقین ہے،
ایمان ہے کہ تو آئندہ بھی مجھے پالے گا، تو اپنے رب ہونے کے صدقے مجھے یہ عطا کر دے۔ درخواست تو کر رہا ہے رب کے ساتھ، لیکن دل میں یہ یقین ہے کہ میرا رب یقینی طور پر مجھے یہ عطا فرما دے گا۔ جہاں ہم نیم یقینی کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں کہ معلوم نہیں ہمیں یہ ملے گا یا نہیں ملے گا، دعائیں رنگ نہیں دکھاتی، اور جب دعا ہماری قبول نہیں ہوتی، وقت لگ جاتا ہے، تو ہم مایوسی میں چلے جاتے ہیں۔ یہ شیطان کے ساتھ کیا قصہ ہوا کہ جب وہ راندہ درگاہ ہو گیا تو رب کے یہاں وہ مایوس ہو گیا۔ اسی لیے عربی میں شیطان کے لیے لفظ ابلیس بھی استعمال ہوا ہے، اور عربی میں ابلیس کے معنی ہیں مایوس کے۔ شیطان کو جو ابلیس کہا گیا وہ اسی بات پر کہا گیا کہ جب اس نے گستاخی کی، رب کے ساتھ حجت کرنے پہ آیا اور پھر اس نے تکبر کر دیا۔ سزا تو اس کو حجت پر نہیں ملی تھی، سزا اسے تکبر کرنے پہ ملی تھی۔ اس میں قرآن میں بھی ذکر ہے اس بات کا، وَاسْتَكْبَرُوا، اس نے تکبر کیا۔ سزا دراصل تکبر پر ملی، غلطی پر سزا نہیں دی گئی تھی اس کو۔ اور جہاں وہ ابلیس ہوا، وہ اس بات پر ابلیس ہوا کہ جب اسے دھتکار دیا گیا، راندہ درگاہ کر دیا گیا، تو رب کی رحمت سے مایوس ہوا اور اس نے رب سے معافی نہیں مانگی، اس کے حضور توبہ نہیں کی کہ یا باری تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو مجھے معاف فرما دے۔ لیکن عجیب چیز ہے کہ راندہ درگاہ ہوا، سزا ملی، دھتکار دیا گیا ہمیشہ کے لیے۔ اس دھتکارے جانے کے بعد بھی اس نے رب سے ایک دعا کر ڈالی اور قیامت تک کی مہلت لے لی، یا اللہ مجھے قیامت تک کی زندگی عطا کر دے۔ اور کیا یہ شان کریمی ہے رب تعالی کی کہ جسے اس نے راندہ درگاہ کیا، اسی لمحے اس نے دعا کی کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے۔ اس نے دعا قبول کر لی۔ تو شیطان کی دعا بھی وہاں قبول ہو گئی، اسی وقت سزا کے ملتے ہی دعا قبول ہو گئی۔ ایک بڑا عجیب سا نقطہ ہے۔ تو دعائیں تو رب نے شیطان کی بھی قبول کر لیں، تو اپنے بندوں کی کیوں نہیں قبول کرے گا؟ جب ہم مایوس ہوتے ہیں تو ہم دوسرے لوگوں کے پاس دوڑے جاتے ہیں کہ ہم ان سے دعا کرا لیں۔ نیک آدمی کیا کرتا ہے؟ رب کو تو کسی کی نیکی کی ضرورت نہیں کہ وہ اس کی نیکی کے انتظار میں چونکہ بیٹھا تھا معاذ اللہ، اس لیے وہ بندہ اس کے بہت قریب ہو گیا ہے اور اللہ اس کی بات نہیں ٹالتا۔ فرق صرف یہ ہے مجھ میں اور ایک نیک انسان میں کہ نیک انسان کی زندگی اپنی عمر پر رہتی ہے کہ میری عمر جو گزری آج تک، اس میں رب تعالی نے میرے ساتھ کیا کیا سلوک کیا۔ تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر بہت کم چیزیں ایسی ہیں جو اسے مانگے سے ملی ہوں، ایک بڑی اکثریت ان چیزوں کی ہے جو بن مانگے ملی۔ تو جو رب اتنا مہربان ہے کہ بن مانگے سب کچھ عطا کرتا رہا ہے، تو اس نیک آدمی کا یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر میں اس سے کچھ مانگوں گا تو وہ یقیناً مجھے عطا فرما دے گا۔ یہ میں یقیناً پر اس لیے اتنا زور دے رہا ہوں
کہ نیک آدمی کا ایمان اس یقین سے کہیں آگے ہوتا ہے. تو اس یقین کے ساتھ رب کے حضور دعا کرتا ہے کہ یا باری تعالیٰ، تیرا یہ بندہ میرے پاس آیا ہے، اس نے میرے اوپر یقین کیا ہے کہ میں تیرے حضور دعا کروں تو تو قبول فرما لے گا. یا اللہ، تو اس گمان کو قائم رکھ اور تو مہربانی فرما دے، اپنے اس بندے پر تو رحم کر اور اس کی مراد پوری کر دے. وہ رب سے یہ نہیں کہتا کہ اگر تو چاہے تو یہ کام تو کر دے، لیکن وہ کام تو ہو گیا ہمارا. ہم انسان کی خودداری کی سطح سے نیچے چلے گئے اور ہمارا ایمان ڈاواڈول ہو گیا. یہ بات شاید اس پر اعتراض ہو آپ حضرات کو کہ دعا کرانے سے ایمان کیسے ڈاواڈول ہو گیا. وہ اس طرح سے کہ میں نے اپنے رب کو معلوم نہیں کیا سمجھا کہ وہ میری دعا تو نہیں سنتا لیکن اس آدمی کی دعا سن لے گا. یہ ایک عجیب نقطہ ہے، اس کو بڑی گہرائی سے دیکھا جانا چاہیے کہ میں اپنے والد سے اگر کوئی کام کروانا چاہتا ہوں اور میں کسی اور کے پاس چلا جاؤں، ان کے کسی دوست کے پاس، اور ان سے جا کے ریکویسٹ کروں کہ آپ میرے والد کے دوست ہیں، میرا یہ کام ہے مجھے اپنے والد سے، تو آپ ذرا ان کے پاس جا کے کہہ دیجئے کہ وہ میرا یہ کام کر دیں. تو یہ کس چیز کو ظاہر کرے گی؟ یہ بات کہ مجھے اپنے والد اور اپنے درمیان جو رشتہ ہے باپ بیٹے کا، اس کی مضبوطی پر شک ہے. میں یہ سمجھتا نہیں کہ میں اپنے والد کے بہت قریب ہوں اور وہ میری بات ضرور پوری کریں گے. میں نے شک کر لیا ہے اس رشتے پر جو میرے اور میرے والد کے درمیان ہے، اس کی مضبوطی پر شک کر لیا ہے. تو یہ بندگی کی شرائط کے خلاف ہے کہ اس پر شک کر لیا جائے. جو ہمارا رشتہ ہے اپنے رب کے ساتھ، وہ بندے کا اور آقا کا ہے. ہم اس کو غلام ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہمارا رب تو آقا کی تمام شرائط پر نہ صرف پورا اترتا ہے بلکہ بیونڈ کال آف ڈیوٹی جو کہتے ہیں انگریزی میں، وہ آقا ہونے کا حق اس حق سے کہیں زیادہ ادا کرتا ہے. لیکن ہم بندگی کی ان شرائط کو توڑ دیتے ہیں. جب اس کے حضور سفارشوں کی تلاش میں نکلتے ہیں تو کہیں ایٹ دی بیک آف آر مائنڈ، جب یہ میں نے دعا کا سلسلہ شروع کیا تھا تو پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انسان کے دماغ کے 3 لیول ہیں. ایک کانشیس مائنڈ، دوسرا سب کانشیس مائنڈ اور تیسرا انکانشیس مائنڈ. تو کانشیس مائنڈ دعا کرتا ہے اور اس کے بعد وہ شفٹ ہو جاتی ہے سب کانشیس مائنڈ کو، اور سب کانشیس مائنڈ دعا کرتا رہتا ہے اس وقت تک جب تک کہ دعا قبول نہیں ہوتی. وہ جو ہمارے اندر کیفیت آتی کہ دعا مانگنے کے بعد ہم سکون میں آ جاتے ہیں، وہ اسی کے نتیجے میں یہ چیز پیدا ہوتی انسان میں. تو ہمارے سب کانشیس میں کہیں شک پیدا رہتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کرے گا یا نہیں کرے گا. تو یہ بندگی کی شرائط کے خلاف ہے. رب کے ساتھ جو بندگی ہے اس کی ایک بار میں نے آپ سے مثال کوٹ کی تھی، جناب حضرت ابو بن ادم کی، کہ ان کے مرید نے کسی نے یہ دیکھ کر کہ وہ اس عمر میں اپنے کام خود کرتے ہیں، ان کو کرنا پڑتے ہیں، ان کی خدمت میں ایک بہت اچھا غلام پیش کیا
وہ زمانہ تھا غلاموں کا. حضرت ابو بن ادم بہت خوش ہوئے اس غلام کو دیکھ کے، وہ تھا بھی اسی قابل. حضرت ابو بن ادم نے ان سے، غلام سے ہی پوچھا کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ تو غلام نے کہا کہ صاحب میرا کوئی نام نہیں ہے. تو ابو بن ادم نے پوچھا کہ اچھا چلو یوں بتا دو کہ تم کس نام سے پکارے جانا پسند کرو گے؟ تو غلام نے کہا کہ حضور ہر اس نام سے جس سے آپ مجھے پکارنا چاہیں. حضرت ابو بن ادم نے غلام سے پوچھا کہ تمہیں کھانے میں کیا چیز پسند ہے؟ تو جواب آیا کہ حضور ہر وہ چیز جو آپ مجھے کھلانا چاہیں. پوچھا کہ پہننا کیا پسند کرتے ہو؟ ہر وہ لباس جو آپ مجھے پہنانا چاہیں. جواب آ گیا. سوتے کب ہو؟ جواب آیا جب آپ سونے کی اجازت دے دیں. حضرت ابو بن ادم نے پوچھا کہ تمہاری اپنی بھی کوئی مرضی ہے؟ کہا کہ حضور میں تو آپ کا غلام ہوں، غلام کی کیا مرضی؟ حضرت ابو بن ادم نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور کیا ہوا تھا آپ کو؟ فرمایا کہ مجھے یہ خیال آیا کہ یہ غلام ایک اپنے ہی جیسے انسان کا غلام ہے اور اس کی بندگی کا یہ عالم ہے، نہ اس کا کوئی نام ہے، نہ اس کی کھانے میں کوئی پسند ہے، نہ پہننے میں کوئی پسند ہے، نہ آرام کرنے کا وقت ہے، نہ سونے کا کوئی ٹائم ہے. وہ تو سب میری ہی مرضی کے تابع ہے. تو میں کیسا غلام ہوں اپنے رب کا جو آقاؤں کے آقا کا غلام ہے اور پھر بھی اپنی مرضی کرتا ہے. تو بندگی کا معیار ٹوٹل سبمیشن ہے، ٹوٹل سرنڈر، جس کے بعد نہ کوئی اپنی خواہش ہے، نہ اپنی کوئی آرزو ہے، نہ اپنی کوئی تمنا ہے، نہ اپنا کوئی ارادہ ہے. سب چیزیں آقا کی مرضی کے ماتحت ہو جاتی ہیں. انسان یہ ٹوٹل سرنڈر میں جائے گا ہی اس کے سامنے جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ یہ آل ٹائم پاورفل ہے اور یہ مجھے لک آفٹر کرے گا ہر حال میں. اصل میں توکل کی جو ہم تعویلات پیش کرتے ہیں اس کو دو لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ توکل نام ہے بندگی کا، اور بندگی نام ہے ٹوٹل سرنڈر کا. بلکہ یوں کہیے کہ بندگی کا نام ہے ٹوٹل سبمیشن میں، اور ٹوٹل سبمیشن کے ذریعے ٹوٹل سرنڈر کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے بندہ. تو دعا کی قبولیت کی بنیادی شرط یہی ہے کہ انسان نہ صرف پر امید رہے بلکہ پر یقین رہے کہ میرا رب ضرور میری دعا قبول کرے گا. تو انشاءاللہ دعائیں ضرور قبول ہوں گی. صرف اسی لیے دعاؤں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر روز ہم ایک ہی الفاظ دعا کے ادا کرتے رہیں گے تو کچھ عرصے کے بعد وہ رٹے رٹائے الفاظ ہوں گے اور ہم صرف اسے عادتاً ادا کر رہے ہوں گے، ذہن ہمارا اس کے ساتھ نہیں ہوگا. تجربے نے یہ بتایا کہ ایسی دعائیں جو بے توجہی سے کی جائیں مشکل سے قبول ہوتی ہیں. قرآن پاک میں مختلف انبیاء کرام نے جو مختلف موقعوں پہ دعائیں مانگی وہ آئی ہیں. یہ کیوں ہم کہتے ہیں کہ اگر ان دعاؤں کو مانگا جائے تو قبول ہو جاتی ہیں؟ اس کے پیچھے بھی ایک سائنس کام کرتی ہے. جب ہم کسی ایک پیغمبر کی پڑھی ہوئی کوئی دعا مانگتے ہیں
میں حضرت یونس علیہ السلام کی مانگی ہوئی مشہور دعا کی مثال دے دیتا ہوں کہ اس سے آپ سبھی واقف ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہوتا یہ ہے کہ جو ہی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم حضرت یونس علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا مانگ لیں تو وہ اس مصیبت سے نجات پا گئے تھے. اس دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ نے قبول وہ دعا فرما لی تھی اور نجات دے دی تھی، تو ہمیں بھی نجات مل جائے گی. تو جو الفاظ ہم اس وقت جب وہ ادا کریں گے، الفاظ یونس علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آگے، تو تمام واقعات ہماری نگاہوں کے سامنے سے فلم چل جائے گی ماضی کی، اور یہ یقین پیدا ہو جائے گا کہ یہ حضرت یونس علیہ السلام نے دعا مانگی تھی تو اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا تھا، تو میری دعا کو بھی اللہ قبول کر لے گا. وہ اس لیے پیغمبروں کی مانگی دعائیں مانگنے سے جلدی کام ہوتے ہیں، اس کی قبولیت اس وجہ سے ہو جاتی کہ ہم یکسو ہو جاتے ہیں، ایک دم پر یقین ہو کر یکسو ہو جاتے ہیں. ماضی سامنے آتا ہے تو ایک انالوجی ہمارے سامنے ہوتی ہے کہ اگر اس وقت یہ کام ہوا تو آج بھی ہو جائے گا. اس وقت اگر حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی تو آج بھی ہو جائے گی، تو وہ یقین آ جاتا ہے. اب رہ گیا یہ سوال کہ دعا کیسے مانگی جانی چاہیے. ہم جب طویل دعائیں مانگتے ہیں، بڑی لمبی چوڑی، تو ہماری توجہ بڑھ جاتی ہے، کنسنٹریشن کا وہ لیول نہیں رہتا. تو اگر ہم دعائیں مختصر اور جامع مانگیں تو ہم پوری توجہ سے ادا کریں گے الفاظ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا بتائی ہے کہ یا اللہ میری دنیا بھی بہتر کر دے اور آخرت بھی، اور جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے ہمیں نجات دلا دے. بڑی جامع دعا ہے کہ دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی اچھی کر دے. بات یہ ہے کہ میں ایک بات اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دنیا کی زندگی زیادہ اہم ہے آخرت کی زندگی سے. اس بات پہ بہت لوگ چونکتے ہیں. آج تک تو ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ آخرت کی زندگی ہی سب کچھ ہے، وہ دائمی ہے، یہ فانی ہے. تو فانی زندگی دائمی زندگی پر کس طرح فضیلت رکھتی ہوگی. تو میرا کہنا یہ ہے اس سے کہ اگر اس دنیا میں ہم اچھی طرح رہتے ہیں اور اس دنیا میں ہمارے اعمال اچھے ہیں تو آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. اور اگر اس کو ہم نے اہمیت نہ دی اور اس کو روا روی میں گزار گئے زندگی کو، تو آخرت بھی اچھی نہ ہو سکی، پٹ گئے. تو آخرت کی بنیاد اس ابدی زندگی کی بنیاد اس فانی زندگی پر ہے. تو اہم کیا ہے؟ اگر ہم زور اس بات پر دے دیں کہ ہماری یہ یہاں کی زندگی خوبصورت ہو جائے. اب جب میں خوبصورت کہتا ہوں تو اس سے مراد یہ مت لے لیجئے گا کہ خوبصورتی کا وہ معیار ہے جو میرے ذہن میں ہے. خوبصورتی کا معیار میں وہ کہتا ہوں جو آپ جیسے نیک لوگوں کے ذہن میں ہے. وہ خوبصورت زندگی ہے. میرے ذہن میں جو خوبصورتی کا معیار ہے وہ تو پرآسائش زندگی کی ہے کہ یا اللہ مجھ کو ایک محل عطا کر دے، یا اللہ مجھ کو غلاموں کی ایک فوج عطا کر دے، یا اللہ مجھ کو بڑے فاخرانہ لباس عطا کر دے. میرا ذہن تو جاتا ہی صرف وہاں تک ہے، اس سے آگے اس کی پرواز ہی نہیں.
لیکن آپ جیسے نیک لوگ جو ہیں، جو زندگی یہاں کی خوبصورت کہتے ہیں، وہ در حقیقت وہ زندگی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت زندگی گزاری اس دنیا کی. وہ زندگی خوبصورت ہے، پرآسائش نہیں تھی، خوبصورت بہت تھی وہ زندگی. اور اس خوبصورتی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، وہ بھی مجبور ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا عظیم ترین شخص نہ صرف مانے، بلکہ عظیم ترین لوگ جو میلینیم کے گزرے ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سر فہرست ہو، نمبر 1 پر رکھیں. یہ اس خوبصورت زندگی ہی کا نتیجہ ہے، پرآسائش زندگی کا نتیجہ نہیں ہے. پرآسائش زندگی جولیس سیزر نے بھی گزاری ہے، اس کا نام دنیا کے عظیم لوگوں میں نہیں آتا. پرآسائش زندگی اور ریمس نے بھی گزاری ہے، بہت پرآسائش زندگی تھی، اس کا نام عظیم ترین لوگوں میں نہیں آیا. تو نان بلیور بھی اگر نام دنیا کے عظیم ترین انسان کے طور پر لکھنے پر مجبور ہو جائیں تو وہ خوبصورت زندگی ہے. تو خوبصورت زندگی ایک ہی طریقے پر آ جائے گی ہماری کہ ہم اپنے لیے نہ جئیں، ہم دوسروں کے لیے جئیں. ایک چھوٹی سی روزمرہ کی زندگی میں سے ایک مثال میں آپ کی خدمت میں اگر پیش کروں تو خوبصورت زندگی کا مفہوم شاید سمجھ میں آ جائے، جو میں جس کو خوبصورت زندگی کہہ رہا ہوں. آپ صبح آفس جانے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، ایک آدمی غلط سائڈ سے بھی آتا ہے اور سڑک کو کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے. حق آپ کا ہے، رائٹ آف وے آپ کا ہے. آپ اپنی گاڑی کو روک لیتے ہیں اور اس کو بڑے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہاتھ سے بہت تمیز والا اشارہ کرتے ہیں کہ صاحب آپ گزر جائیے. اب جب وہ گزرتا ہے وہاں سے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے. اس سے اس کی طبیعت میں بھی بشاشت پیدا ہوئی اور آپ کی زندگی میں بھی بشاشت پیدا ہو گئی، اور یہ بشاشت سارا دن آپ کے موڈ کو خوشگوار رکھے گی. اور وہ شخص آپ کو یاد رکھے گا کہ غلطی میں نے کی تھی، لیکن اس آدمی نے بڑے مسکراتے ہوئے چہرے سے مجھے کہا کہ آپ گزر جائیے. آپ قطار میں کھڑے ہیں، کوئی شخص بے چین ہو رہا ہے کہ دیر لگ رہی ہے. آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ اسے بے چینی ہو رہی ہے کہ قطار یہ موو کیوں نہیں کرتی. تو آپ اس سے بہت مسکراتے ہوئے، مسکراہٹ یاد رکھیے صرف 32 دانتوں کی نمائش نہیں ہوتی، بلکہ جب انسان اندر سے مسکراتا ہے تو اس کی آنکھیں مسکرانے لگتی ہیں، اور وہ مسکراتی ہوئی آنکھیں ہر شخص پر اثر انداز ہو جاتی ہیں. تو جب آپ اندر سے خوش ہو کے، اندر سے مسکراتے ہوئے اسے آفر کرتے ہیں کہ مجھے اتنی جلدی نہیں، آپ تشریف لے آئیے، مجھ سے آگے کھڑے ہو جائیں، آپ کی جگہ میں لے لوں گا، اور اس کو بڑے پیار سے اپنے دونوں ہاتھ اس کے دونوں شولڈرز کے قریب رکھ کے بازوؤں پر، اور اس کو ہنستے ہوئے لے آتے ہیں کہ صاحب یہاں تشریف لائیے. اب آپ کی زندگی میں بھی، آپ کی اس دن کی زندگی میں بھی بشاشت پیدا ہو گئی. پورا دن ایک خوشی کا احساس رہے گا آپ کے اندر، اور وہ شخص بھی آپ کو یاد کرتا ہوا خوش رہے گا. یہ ہے اچھی زندگی. تو آپ جب دوسروں کے لیے زندہ رہتے ہیں، اپنی ذات کو بالکل ہی اگنور کر دیتے ہیں، صرف دوسروں کے لیے زندہ رہتے ہیں، وہ خوبصورت ہے زندگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیجئے. کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ترجیح دی ہے دوسروں پر؟ کہیں بھی نہیں. دوسروں کے لیے دکھ سے ہیں، دوسروں ہی کے آرام و آسائش کے لیے خود تکلیفیں اٹھائی ہیں، دوسروں ہی کا بھلا کیا ہے.
تو وہ خوبصورت زندگی ہے. اگر وہ یہ زندگی ہم نے کسی طرح خوبصورت اپنی کر لی تو آخرت خود بخود خوبصورت ہو جائے گی. ایک کمال کی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عمر کی دعاؤں کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں کوئی دنیاوی دعا نہیں نظر آتی. یہ ایک عجیب چیز ہے. آپ کی 62 سالہ زندگی میں کہیں ایک دن کوئی دنیاوی زندگی، کوئی دنیاوی دعا کہیں نہیں پائی جاتی. اور یہ کیا کمال کی بات ہے. ایک بات طے شدہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں سب سے پہلے داخل کیے جائیں گے. جنت گارنٹیڈ. اس کے باوجود بھی ساری عمر معافی مانگتے رہے رب تعالی سے. اس کے برعکس اگر آپ میری دعائیں دیکھیں گے جو ساری عمر میں مانگتا رہا، اس میں نہ کہیں مغفرت کی دعا ہے، نہ کہیں معافی ہے، نہ کہیں توبہ ہے رب کے حضور. سارا وقت میں یہی دعائیں مانگتا رہا کہ یا اللہ مجھے ایک بڑا سا ٹیلی ویژن عطا کر دے، یا اللہ مجھے ایک گاڑی عطا کر دے، یا اللہ مجھ کو یہ دے دے، یا اللہ مجھ کو وہ دے دے. زندگی کی آسائشیں ہی مانگتے ہوئے عمر بیت گئی ساری. یہ فرق ہے دعا کا. تو دعا وہی جو پورے یقین کے ساتھ مانی جائے، پورے توکل کے ساتھ مانگی جائے، وہ یقینی طور پہ قبول ہوتی ہے. دوسروں کے پاس جانا کہ وہ میرے رب کے حضور میرے لیے دعا کر دے، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے رب پر بھروسے کی کمی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صرف میرا رب ہے. تو جب یہ یقین ہے میرے دل میں کہ وہ صرف میرا رب ہے، ایک اس کے ساتھ سینس آف بلونگنگ ہے. یہ صرف میرا رب ہے کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی کلیم کر رہا ہوں کہ کوئی میرے رب کو اپنا رب نہ مانے. ایسا نہیں ہے. یہ ایک سینس آف بلونگنگ ہے جو بول رہی ہے، ایک بہت مضبوط سینس آف بلونگنگ کہ وہ میرا ہے. تو جب یہ یقین آ جائے آپ کے دل میں کہ وہ میرا ہے تو یہ یقین خود بخود آ جائے گا کہ اس کے خزانے بے پایاں ہیں، بے حساب ہیں. اس کو کسی سے دیتے وقت پوچھنا نہیں کہ میں فلاں بندے کو کچھ دے دوں، اس لیے کہ وہ مالک کل ہے، اس لیے کہ وہ قادر مطلق ہے. تو جب یہ یقین پیدا ہوا دل میں، یہ کانشیس یقین نہیں ہے، یہ اندر سے اگا ہے. جیسے فصل زمین سے اگتی ہے تو یہ یقین دل سے اگتا ہے، دل سے پیدا ہوتا ہے کہ وہ میرا ہے. یہ ایک سینس آف بلانگنگ اگر ایک بار آ گئی تو پھر جو زبان سے نکالو رب پورا کرتا چلا جاتا ہے. تو اگر دعا کی قبولیت چاہتی ہیں تو اس کے ساتھ ایک سینس آف بلانگنگ پیدا کر لیجئے کہ وہ صرف میرا ہے. دعائیں قبول ہونے لگیں گی. وہاں تو پھر اس مقام پر آتا ہے کہ اٹھایا ایک کاغذ اس کے اوپر لکھا کہ یا باری تعالیٰ میری یہ ضرورت آن پڑی ہے اور اسے فلاں ڈیٹ تک پورا کرنا ہے، تو مہربانی فرما وسائل پیدا کر دے. وہ لیٹر لکھ کے پوسٹ کر دیتا اللہ کے نام، اور پھر انتظار نہیں کرتا کہ اپروول آئی کہ نہیں آئی. پھر یہ ہوتا ہے اس کی اپروول آ جائے گی، فلاں ڈیٹ تک یہ وسائل پیدا ہو جائیں گے، کوئی وجہ ہی نہیں کہ نہ پیدا ہوں.
تو وہ جو اس دن میں عرض کر رہا تھا کہ پھر آہستہ آہستہ یہ یقین مان کے زمرے میں جانے لگتا ہے کہ وہ میرا مالک ہے، وہ میرا آقا ہے. یہ ایک مان پیدا ہو گیا، اور جب اس مان میں آتا ہے تو پھر درخواست وغیرہ سب بھول جاتا ہے. وہ پھر مان کے اس لیول پر چلے جاتا ہے جہاں وہ یہ کہتا ہے کہ اور ربا دیکھتا نہیں، میری یہ ضرورت ہے، پوری کر. گستاخ نہیں ہو رہا، مان ہے یہ. رب بھی سمجھتا ہے اس کو کہ گستاخی نہیں کر رہا، یہ مان بول رہا ہے اس کا. مان کے اس لیول پر چلے جائیے، دعائیں فوراً قبول ہو جائیں گی. میں آج پھر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مت جائیے کسی کے پاس دعاؤں کے لیے. رب آپ کا ہے، وہ ضرور سنے گا آپ کی. صرف اس کے ساتھ پہلے ایک توکل کا رشتہ قائم کر لیجئے، پھر یقین کا رشتہ قائم کر لیجئے، اور پھر مان کا رشتہ قائم کر لیجئے. رب آپ کا ہے، رب کے سارے خزانے آپ کے ہیں، رب کی کائنات آپ کی ہے کیونکہ اس کا مالک آپ کا ہے. کچھ سوالات ہیں جو رہ گئے اس اتوار میں، انشاءاللہ تعالی اس کے سلسلے میں اگلی اتوار عرض کروں گا.